میرا نام جسٹن ہے اور یہ واقعہ میرے اور میرے کزن کے ساتھ تقریباً 1 سال پہلے پیش آیا۔ پچھلے سمر میرا کزن ہمارے ساتھ کچھ ہفتوں کے لیے سمر ویکیشنز گزارنے آیا تھا۔ موسم شدید گرم تھا تو ہم زیادہ تر گھر پہ بیٹھ کے ویڈیو گیمز ہی کھیلتے رہتے تھے، پر سیم روٹین سے تنگ آ کے میرا دل کیا کہ ہم کچھ ایکسائٹنگ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کریں۔ ایک ویکینڈ میرے پیرنٹس کسی بیچ ریزورٹ پہ اسٹے کے لیے گئے ہوئے تھے اور ہم دونوں گھر پر اکیلے تھے، تو میں نے مارٹن سے کہا کہ آج کہیں باہر چلتے ہیں، کچھ انٹرسٹنگ کرتے ہیں، پر وہ بولا کہ باہر بارش ہے، کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ یار چلتے ہیں، بارش ہے تو کیا ہوا؟ اس نے پھر صاف انکار کر دیا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ میرا پلے اسٹیشن توڑ کے ہی دم لے گا۔ تھوڑی دیر بعد بارش تھم گئی تو میں نے اس سے پھر پوچھا کہ اب تو باہر چل سکتے ہیں نا؟ تو اس نے مسکرا کے میری طرف دیکھا اور بولا کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، کیوں نہ ہم تمہارے ابو کا ٹیلیسکوپ یوز کریں؟ مجھے یہ آئیڈیا کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ ایک تو وہ بہت ایکسپینسو ٹیلیسکوپ تھا اور دوسرا وہ میرے ابو کی اسٹڈی میں تھا اور میں وہاں ان کی پرمیشن کے بغیر نہیں جا سکتا تھا۔ تو میں نے مارٹن سے کہا کہ پلان تو یہ تھا نا کہ گھر سے باہر نکل کے کچھ ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ تو وہ بولا ہاں تو ٹیلیسکوپ باہر جا کے یوز کریں گے نا؟ میں نے کہا کہ نو وے، میرے ڈیڈ چھوڑیں گے نہیں اگر وہ ٹوٹ گیا۔ مارٹن بولا کہ ریلیکس، میرے پاس بھی گھر پہ ایک ٹیلیسکوپ ہے، مجھے معلوم ہے کہ کیسے یوز کرتے ہیں، اوکے؟ خیر آخر کار میں مان گیا کیونکہ اسے گھر سے نکالنے کا اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ سنتے ہی مارٹن نے میرے ڈیڈ کی اسٹڈی سے ٹیلیسکوپ اٹھایا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ ساتھ ہی میں نے جلدی جلدی گھر کی کھڑکیاں اور دروازے چیک کیے اور اس کے پیچھے دوڑا۔ کچھ میل چلنے کے بعد ہمیں ایک ہل کی ٹاپ پہ کھلی جگہ نظر آئی۔ آسمان پہ تھوڑے بادل چھائے ہوئے تھے، پر ویونگ ڈسٹنس کافی اچھا تھا تو ہم نے وہیں اپنا ٹیلیسکوپ سیٹ اپ کر لیا۔ میں نے کہا کہ بادل تیزی سے جا رہے ہیں، آسمان تھوڑی ہی دیر میں کلیئر ہو جائے گا۔ میں ٹیلیسکوپ میں دیکھنے ہی والا تھا کہ مارٹن نے مجھ سے ٹیلیسکوپ چھین لیا اور مجھے سائڈ پہ کر دیا۔ اس وقت مجھے اپنے ہی اوپر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے ٹیلیسکوپ لانے ہی کیوں دیا۔ ٹیلیسکوپ میں مارٹن نے ایک دیوار دیکھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ دور دیوار کیسی ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ وہاں ایک چھوٹا سا قبرستان ہے۔ مارٹن بولا کہ وہاں مجھے کوئی چرچ تو نظر نہیں آ رہا، یوزلی قبرستان کے ساتھ تو چرچ ہوتا ہے نا؟ میں نے کہا کہ ایک چرچ تھا تو پر کچھ سال پہلے ٹوٹ گیا۔ مارٹن ٹیلیسکوپ وہیں چھوڑ کے قبرستان کی طرف دوڑا۔ میں نے اسے روکا پر وہ نہیں رکا، الٹا مجھے بولا کہ فوراً میرے پیچھے آؤ۔ پر میں نے کہا کہ اس ٹیلیسکوپ کا کیا کریں گے؟ تب تک مارٹن دور جا چکا تھا۔ یہ لڑکا بھی نا۔ ٹیلیسکوپ اٹھا کے میں غصے میں اس کے پیچھے چل پڑا اور ڈر رہا تھا کہ کہیں سلپ نہ ہو جاؤں کیونکہ بارش کی وجہ سے ہر طرف کیچڑ تھی۔ آخرکار آہستہ آہستہ میں نیچے اترا، پر مارٹن کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ میں گریو یارڈ کی دیوار کے پاس پہنچا۔ قبرستان میں بالکل اندھیرا تھا۔ مارٹن، مارٹن، تم کہاں ہو؟
کیا بکواس ہے. مارٹن بولا چلو اندر چلتے ہیں. میں نے کہا نہیں تم جاؤ, میں یہیں ٹھیک ہوں. مارٹن مجھے وہیں چھوڑ کے اندر چلا گیا اور میں وہاں اندھیرے میں اکیلا رہ گیا. ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی, بس درختوں کے پتے ہلنے کی آواز آ رہی تھی. مارٹن کی چیخ سنتے ہی میں ٹیلیسکوپ وہیں چھوڑ کے اسے ڈھونڈنے کے لیے اندر بھاگا. کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد وہ مجھے ایک قبر کے قریب کھڑا ہوا ملا. میں نے اس سے پوچھا کہ تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں, مجھے کیا ہونا ہے؟ پر یہ دیکھو اس قبر پہ کتنا عجیب سا نام لکھا ہوا ہے, التلون. اس وقت میرا سانس پھول رہا تھا. میں نے مارٹن سے کہا کہ مجھے لگا کہ تمہیں کچھ ہو گیا ہے. وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ ارے یار یہ تو میرا طریقہ تھا تمہیں اندر بلانے کے لیے, ورنہ تم کبھی نہ آتے. یہ سن کے تو میرا خون کھول گیا. مارٹن کا دھیان دوبارہ قبر کی طرف گیا اور اس نے اپنی جیب سے ایک پرماننٹ مارکر نکالا. پھر اس نے اسی پرماننٹ مارکر سے قبر کے اوپر مولی لکھ دیا. میرا حیرانی سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. یہ مولی کون ہے؟ میری ایکس گرل فرینڈ. مارٹن سے میں نے کہا کہ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا, قبرستان کے احترام کا کچھ تو خیال رکھتے. آگے سے وہ کہنے لگا کہ تو کیا ہوا, میں نے ایسا کیا کر دیا؟ اب میں اس ایڈیٹ کو کیا بولتا؟ بہت دیر ہو چکی تھی اور میں مارٹن کے اسٹوپڈ پرینک کی وجہ سے جلدی میں اپنا ٹیلیسکوپ بھی دیوار کے پاس چھوڑ آیا تھا. تو میں نے مارٹن سے کہا کہ بس اب گھر چلو. گھر پہنچنے تک ہم دونوں بہت تھک چکے تھے, اسی لیے فوراً بستر پہ چلے گئے. میری آنکھ تو بستر پہ لیٹتے ہی لگ گئی. کی چیخ سن کے میری آنکھ کھل گئی. میں بستر سے اٹھ کے اس کے کمرے کی طرف دوڑا. جب میں نے لائٹ آن کی تو دیکھا کہ مارٹن کی ڈر کے مارے حالت خراب تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز سے بس اتنا کہا کہ وہ عورت وہ میرے کمرے میں تھی. میں نے پوچھا کون عورت؟ وہ عورت التلون. مجھے یقین تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ ضرور پھر اس کا کوئی پرینک ہے, پر میں مارٹن کی باتوں پہ یقین کرنے پر مجبور ہو گیا.
جب اس نے مجھے اپنی گردن پر نشان دکھائے۔ مارٹن چاہے جیسا بھی ہو، پر مجھے اتنا پتا تھا کہ وہ خود اپنے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس رات مارٹن نے ساری رات جاگ کے گزاری۔ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتا رہا کہ پرماننٹ مارکر کے نشان کیسے مٹا سکتے ہیں۔ تو ایک جگہ اس نے پڑھا کہ الکوہول سے ان پرماننٹ مارکر کے نشان مٹ جاتے ہیں، اور اگلے ہی دن صبح پہلا کام اس نے یہی کیا۔ اپنی غلطی کی معافی مانگی اور اس قبر میں جو بھی عورت تھی اس کے لیے دعا کی۔ مارٹن کو اپنی غلطی پہ پچھتاوا تھا اور اسے اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس کے ساتھ پھر کبھی کوئی عجیب حادثہ پیش نہیں آیا۔ ہائی ایوری ون، آئی ہوپ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیں۔ میرے